الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ میں فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف سے گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ۔ انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ ان سارے کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو تین اہم باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف سے گواہی دینے والے بنو۔ گویا کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گواہی دے تو اس کی گواہی سچی ہو، اس کی گواہی جھوٹ پر مبنی نہ ہو۔ آج کل کورٹوں میں ہوتا ہے، آج کل کیس اور مقدمے میں ہوتا ہے کہ ہمارا رشتہ دار ہے تو چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر ہو، ہم اس کے لیے گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، گواہی ہونی چاہیے تو سچی گواہی ہونی چاہیے، چاہے تمہارا دوست ہو چاہے تمہارا دشمن ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ اس حدیث کو ان کے بیٹے نعمان یعنی نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ میرے والد بشیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیونکہ اپنے بیٹے کو کچھ تحفہ دیا تھا اور ان کی ماں نے چاہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تحفے پر بشیر گواہ بنا لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تاکہ آپ نعمان کو جو تحفہ دے رہے تھے اس تحفہ پر آپ گواہ بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اکل ولدک نحلت مثلہ، اے بشیر، جیسے تم نے نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تحفہ دیا ہے، کیا اپنی تمام اولاد کو ویسے ہی تم نے تحفہ دیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں صرف نعمان کو یہ تحفہ دے رہا ہوں اور اس پر چاہتا ہوں کہ آپ گواہ بن جائیں۔ آپ نے فرمایا، اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے بیچ انصاف سے کام لو۔ یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہمارے پاس 4 اولاد ہے تو ان میں سے کسی ایک کو کچھ دے دیں اور دوسرے کو محروم کر دیں، ایسا نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے بیچ انصاف سے کام لو۔ ہمارے بیچ ایک اور عادت پائی جاتی ہے سماج میں کہ اگر کسی نے اپنے باپ کا خیال نہیں کیا دنیا میں تو باپ وصیت لکھتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے عاق کرتا ہوں، یعنی میری جائیداد سے، میری وراثت سے فلاں بیٹے کو کچھ نہیں ملنا چاہیے۔ یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ جیسے بیٹے نے ظلم کیا باپ پہ کہ اس نے خدمت نہیں کی، ویسے ہی باپ بھی ظلم کر رہا ہے اپنی اولاد پر یہ وصیت لکھ کر کے۔ بیٹے نے اگر زیادتی کی ہے تو اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں بھی سزا ملے گی کہ باپ کے ساتھ اس نے زیادتی کی، ماں کے ساتھ اس نے زیادتی کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ بھی اپنی عاقبت خراب کر لے برکیف۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ گواہی دے تو سچی گواہی دے، جھوٹی گواہی سے بچے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا تھا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے یا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا ہے۔ وعقوق الوالدین، اور دوسرے نمبر پر ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اور دوسری بات کرتے ہوئے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تیسری بات کہنی شروع کی تو آپ آرام سے بیٹھ کے اور کہا الا وقول الزور الا وشہادت الزور الا وقول الزور الا وشہادت الزور، اور تیسری بات یہ ہے کہ جھوٹی بات کہو یا جھوٹی گواہی دو، جھوٹی بات کہو یا جھوٹی گواہی دو، جھوٹی بات کہو یا جھوٹی گواہی دو۔ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ریپیٹ کرتے رہے، بار بار اسے دہراتے رہے، حتی قلنا لیتہ سکت، یہاں تک کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم آنے لگا اور ہم نے سوچا کہ کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ تو یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی انسان کے لیے جھوٹی گواہی دینے والے بنیں، چاہے وہ انسان ہمارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر گواہی سچی ہے، دشمن ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے گواہی دینا چاہیے، اور گواہی جھوٹ پر مبنی ہے، چاہے میرا بھائی ہی کیوں نہیں ہو، ہمیں اس کا گواہ نہیں بننا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی ہے کہ تمہیں انصاف کا پیکر بننا چاہیے اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ اگر تم کورٹ میں ہو، جج کی جگہ پر ہو، تو بحیثیت جج کے یا عام معاملات میں بھی تمہیں انصاف کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تو حق اگر تمہارے دشمن کا بھی کیوں نہ ہو، تمہیں فیصلہ کرنا ہے دشمن کے لیے۔ یہ نہیں کہ دشمن کی دشمنی تمہیں انصاف سے پھیر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تھی، وہ اونچے گھرانے کی تھی، تو لوگوں کو تشویش لاحق ہوئی کہ اونچے گھرانے کی عورت ہے، اس کو اگر سزا دی جائے گی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو خاندان کے لیے ایک طرح سے سبکی کی بات ہوگی۔ تو کچھ لوگ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے تھے، اور ان سے کہا کہ آپ جا کر کے ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کے بارے میں بات کیجیے۔ چنانچہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے گفتگو کی کہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسری سزا طے کی جائے کیونکہ یہ اونچے خاندان کی خاتون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے اسامہ، کیا تو اللہ کی حد میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو؟ تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ اگر ان میں نیچے خاندان کا انسان چوری کرتا تو اس کو سزا دی جاتی تھی، اور اونچے خاندان کا انسان چوری کرتا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کیا ہوتا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے، عدل کا دستور ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اسلام کا انصاف یہ کہتا ہے کہ سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، چاہے دوست ہو یا دشمن ہو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خیبر بھیجتے ہیں تاکہ خیبر سے جو غلہ تھا، جو کھجور تھی، وہ کھجور لے کر کے آئیں۔ تو وہاں کے یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ رشوت دینے کی کوشش کی کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر بیٹھیں اور زیادہ ہمارا مال لے کر کے چلے جائیں۔
تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، لا یمنعنی حبی لرسول اللہ وبغضی منکم من عدل فیکم، اے یہودیوں، ہمیں تم سے دشمنی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تم سے بغض مجھے اس بات سے نہیں روک سکتی کہ میں تمہارے بیچ انصاف نہ کروں۔ یہ سن کر کے یہودیوں نے کہا تھا، بہذا قامت السماوات والارض، اسی انصاف کی بنیاد پر زمین اور آسمان کی بادشاہت قائم ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کرے، چاہے اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب انصاف کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تیسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ جو متقی ہوگا، جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، وہی انصاف کرے گا۔ اگر ہم انصاف کرتے ہیں تو گویا کہ ہم متقی ہیں، ہم نیک ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو فالو کرنے والے ہیں۔ اگر انصاف نہیں کرتے، اگر رشتہ اور ناطے کا خیال کر کے انصاف سے پھر جاتے ہیں، تو اللہ نے دھمکی بھی دی، ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ سن لو، اگر تم انصاف نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل سے آگاہ ہے، خبر رکھنے والا ہے، اور دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی، مرنے کے بعد بھی اس کی سزا ملے گی۔ اسی لیے دنیا میں جیتے جی انصاف کے ساتھ گواہی بھی دو، اور فیصلہ کرنا ہے تو انصاف سے فیصلہ بھی کرو، کیونکہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ انہی چند باتوں پر آج کا درس ختم کرتے ہیں، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔